بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ جو کہ بجٹ اسپیشل ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک تو ہم نے بجٹ کے اوپر ایک دفعہ پھر کافی ڈیٹیلڈ ڈسکشن آج کرنی ہے، چونکہ میں آپ کو گیلانی صاحب کچھ ڈیولپمنٹ بجٹ کے بارے میں، سیلریڈ کلاس جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اگلی یہ جو بجٹ آنے والا ہے جو کہ 2 یا 3 جون کو ہوگا، اس میں ان کی سیلری انکریز کی کیا توقعات ہیں. ان چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیدہ باتیں رکھوں گا. لیکن آغاز ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاک انڈیا ٹینشن کے نتیجے میں، بلکہ کلیشز کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹس ہیں، اور کل مودی صاحب نے ایک انڈین پرائم منسٹر نے اسپیچ بھی کی ہے. تو اس موضوع پہ پہلے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، پھر اس کے بعد چند ایکسکلوسیو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت شکریہ جی. 2-3 منٹ ہی ہم لیں گے، چونکہ یہ دیکھیں ایسا موضوع ہے جو ابھی کچھ عرصہ چلتا رہے گا. ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی، تو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا مہتاب صاحب کہ مودی صاحب اپنی وہ نعرے شعرے لگا کے چلے جائیں گے. اپنے کنٹری میں تو ظاہر ہے وہ نعرے لگائیں گے اپنے ہی، وہی انہوں نے لگائے. تو پاکستان کی جو فارن آفس ہے انہوں نے بڑا تفصیلی، آپ کو پتہ ہے، آج جواب ایشو کیا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بیس لیس ایلیگیشنز اور اتنا کچھ، جب ایک سیز فائر ہو چکا ہوا ہے تو اس کے بعد ایک ملک دوسرا جو اس طریقے سے ہوا دے رہا ہے ایشو کو پرائم منسٹر کی اسپیچ کے حوالے سے ریئیکشن کے طور پہ، انہوں نے وہ سمجھ سے باہر ہے. دوسرا ایک اہم بات جو میرا خیال ہے ہمیں کل بھی کرنی چاہیے تھی، کہ جو سارا معاملہ جو آپ کہہ رہے تھے نا انٹیلیجنس شیئرنگ، وہ اس سے مجھے کل پھر میں نے بھی ہوم ورک کیا کہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے علاوہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ وہی اس سے ملتا جلتا کیا آیا کہ جب نور خان ایئر بیس پہ اٹیک کیا گیا میزائلوں سے انڈیا کی طرف سے، تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایک لوکیشن تھی پاکستان کی. تو یہ آپ کو پتہ ہوگا ٹی وی چینلز پہ خبر آئی کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال کر لی گئی ہے. صحیح ہے. اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کال کر لی بھی گئی تھی. جی ایسے ہی ہے. اور اس کا سارا معاملہ چل پڑا تھا. لیکن اس میں ٹرننگ پوائنٹ یہ آیا ہے کہ نور خان ایئر بیس کے پاکستان کے اس کے بعد سیریس ریئیکشن کے بعد، نماز فجر کے بعد فوری طور پہ امریکہ میں الرٹ ہوا. وہ جو آپ کہہ رہے تھے انٹیلیجنس پہنچی، اس کے ساتھ یہی تھی کہ واقعی یہ کوئی سیریس کام اب کرنے لگے ہیں نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا کے. اب یہاں پہ جو لوگ اب بعد میں کہہ رہے ہیں جی کوئی میٹنگ کال ہی نہیں کی گئی تھی، یہ نہیں کی گئی تھی، وہ کچھ اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ انہوں نے اپنے کچھ 1-2 انٹرویو میں کلیئر بھی کیا، جس سے کہانی جو میں بیان کر رہا ہوں وہ سمجھ بھی آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اسٹرائک بیک کیا انڈیا پہ، اور ادھر سے انہوں نے کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ، کیونکہ بہت ہیوی میزائلز کے ساتھ حملے کیے جا رہے تھے، ادھر انہوں نے پاکستان نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال کر لی. اس کے بعد اور جس کو سیکنڈ کرتے ہیں اسحاق ڈار کا انٹرویو CNN کو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ صبح ارلی مارننگ ہی 8-8:15 بجے مجھے مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں، سیکرٹری آف دی اسٹیٹ US کے، ان کی کال آ گئی. جی بالکل. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا ان کی کال کے بعد یا پہلی دفعہ ہوا کہ پہلے تو وزیر اعظم سے بات کرتے تھے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے US کے، انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف حافظ صاحب سے بات کی. جی بالکل ایسے ہی. اور وہ سارے معاملات نے کہا کہ آپ ہولڈ کریں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ وہ خبر بعد میں گورنمنٹ ہی بیک آؤٹ کر گئی اس خبر سے کہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں کوئی میٹنگ بلائی گئی تھی کہ نہیں. ایکچولی میٹنگ کال کر لی گئی تھی، لیکن امریکہ صبح ہی کود پڑا تھا بیچ میں. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے سارے معاملے اسکلیشن بڑھے نا، تو انہوں نے فوری طور پہ یہ سارے معاملے اور وہ خبر جو ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی وہ واپس لی گئی. لیکن اب آخری بات اس پہ ایک زیادہ ہو جائے گا 1 منٹ، کہ یہ سارے لوگ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بلا جواز جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، نواز شریف پہ تنقید تھی، جی یہ نہیں بول رہے، جی یہ نہیں بول رہے، جی وہ بھائی ٹویٹ انہوں نے بعد میں کیا تھا، لیکن سارے اس پروسیس میں 22 اپریل سے لے کے ابھی تک تو وہ تو میں بھی شامل تھا، انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کام کر رہے تھے، وہ تو اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہے تھے یار. وہ پتہ چلا کہ چپ کر کے سارا کام ہی انہوں نے انکشاف کس نے کیا ہے؟ یہ عظمہ بخاری جو وزیر پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں ماشاءاللہ. اچھا. ایک اور سید بادشاہ. تو انہوں نے کہا جی کہ سارا اسٹریٹجی، سارا پروگرام جو ہے وہ یہ سارا انڈیا کے خلاف آپریشن یہ رائیونڈ میں میاں نواز شریف نے جا کے جناب یہ چاک آؤٹ کیا اور امپلیمنٹ کروایا ہے اور اس کو ڈیزائن کیا. تو لوگ ہے جی وہ میاں صاحب بولتے نہیں جی انڈیا کے خلاف، وہ بھائی وہ اگلا کار پہ آ کے سارا آپریشن کروا گیا. ٹھیک ہے. تو آپ میں کہہ رہا تھا کہ لوگ تنقید کرتے رہتے ہمیں دیکھیں معلومات نہیں تھی نا سر. جہاں پہ ہمیں معلومات نہیں ہوں گی
تو اس کی انہوں نے دیکھیں ایکسپلین کر دیا نا, اور دیکھیں کتنی زبردست ایکسپلینیشن. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آرمی چیف وہاں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے اس کو ساتھ امپلیمنٹ کروانے میں رائمنڈ, کہ وہ یہیں سے وہ فون پہ ڈائریکشن لے رہے. وہ تو سننے میں تو یہ آیا کہ وہ یہاں پہ تھے. ہاں تو بہرحال دیکھ لیں بات, یہ میاں صاحب کو ایسے ہی نہ سمجھا کریں آپ, اولا نہیں لینا. وہ خاموشی ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بارے میں ایک بات آپ ضرور کیجئے, یہ جو مودی کی سپیچ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ضرور ڈالیں 1 منٹ کے اندر, تاکہ ہم پھر. ہاں ایک تو دیکھیں بڑی ہیڈ لائنس تو بڑی زبردست, دیکھیں ایز اے جرنلسٹ ہم ہیڈ لائنس کی بات کریں گے. انہوں نے بڑی اچھی ہیڈ لائنس نکالی انڈین میڈیا نے. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو تھا جی, ٹیرر اینڈ ٹاکس کی ناٹ گو ٹوگیدر اینڈ واٹر اینڈ بلڈ کی ناٹ فلو ٹوگیدر. بڑی ہیڈ لائن کے حوالے سے بڑی مزیدار ہے. جو کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم آپ دہشت بھی گردی بھی کریں اور ساتھ میں بات بھی کریں, اور آپ ہمارا خون بھی بہائیں الیجڈلی, اور ہم آپ سے جناب پانی بھی آپ کو دیں, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ساری بیس لیس باتیں ہیں. یہ جو ہمارے وزراء نے یہاں پہ کہا کہ اچھی بات ہے کہ یہ دونوں ایشوز اب لائم لائٹ پہ آ گئے ہیں, لیکن میں آپ اس پہ اعلان کر دوں, چونکہ آپ نے یہ بات کی, پھر آپ اپنی بات کر کے بجٹ پہ آ جائیں. بہت زیادہ توقعات شاید ہم امریکہ سے لگا رہے ہیں. میں اس پہ بھی آپ کو علام ایک سائن دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ توقعات رکھنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو دیکھیں آفیشیل ٹور شروع ہو گیا ہے مڈل ایسٹ کا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ماشاء اللہ زبردست استقبال کیا گیا ہے سعودی عرب میں ان کا. اور قطر میں آپ کو پتہ ہے ایک بگ جمبو بوئنگ 747 ان کو گفٹ کری ہے قطر کے جو امیر قطر ہیں ان کو, جب وہ وہاں پہنچیں گے. تو یہ تیاریاں مڈل ایسٹ میں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں, مڈل ایسٹ تک تو وہ پہنچ گئے ہیں. لیکن ہمیں بہت زیادہ توقعات, کیونکہ جب وہ بھی انڈیا بھی ایز اے ساورن اسٹیٹ اپنا ایجنڈا رکھے گا اور جو کچھ باتیں ہوں گی تو اس میں کچھ کمپلیکیشنز بھی آئیں گی, کچھ چیزیں اچھی بھی ہوں گی, شاید کچھ چیزیں بے نتیجہ بھی رہیں. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ڈائلاگ از دا الٹیمیٹ سلوشن. وہ تو اب آپ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہر چیز تو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے. کشمیر جو کہ بیک برنر پہ چلا گیا تھا, آپ فار آل پریکٹیکل پرپزز مانیں کہ 2019 کے بعد جب سے انہوں نے وہ کیا تھا, اس کے بعد ہم کشمیر کا ایشو بیک برنر پہ گیا ہے, تو ایک دفعہ پھر ہم اس کو لائم لائٹ کے اندر لا سکتے ہیں. بیک برنر پہ تو ہم ہی نے رکھا تھا, معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹنے کی. دیکھیں 19 کے بعد خواجہ آصف دی گریٹ وزیر دفاع ابھی, یہ عمران خان کو بلیم کرتے رہے اس وقت. آپ کو یاد ہوگا بڑا ان کے مشہور تھے کہ آپ نے کیا کیا جی, یہ آئے تھے کڑی لا چھڑی سرینا چوک, جو تھے ٹائم آندر, یہی کہا انہوں نے. لیکن اس کے بعد پوری جو پی ڈی ایم کی حکومت 1.5 سال کی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ 1 سال ان کو ہو گیا, انہوں نے کیا کیا تھا. اچھا میں آپ کو لائم لائٹ جو ایشوز آنے والے ہیں, یہ ہم بہانے جو تلاش کر رہے ہیں نا, امریکہ کے کندھے پہ جو گولی چلانا چاہ رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بندوق نہیں چلنی. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سنتاس کا جو معاہدہ ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے خاص کر جو واٹر کے ایشو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک چیز جو ہے نا ہمیں دیکھیں یہ بات کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے کافی سالوں سے 4-5 سال سے میں تسلسل کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی تھی پاکستانی اسٹیٹ کی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اب اس سے نکل کر ہم اکنامک جو ایشوز ہیں ان کے اوپر اپنا فوکس شفٹ کر رہے ہیں. اللہ کرے. تو یہ ایک اپرچونٹی پاکستان کے لیے بھی ہے کہ ہم جو رائٹ کائنڈ آف سینرجیز ہیں وہ ڈیولپ کریں ریجن کے اندر بھی اور دنیا کے ساتھ بھی, اور یہ انڈیا کے لیے بھی ایک موقع ہے. ہاں لیکن اس کے انڈیا بھی مہربانی کرے اور اس مینٹیلٹی سے نکلے کہ جس مینٹیلٹی کے تحت وہ ہر چیز کو پاکستان اسپیسیفک دیکھتے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ, فیئرلی اسپیکنگ, یہ جو انٹروسپیکشن ہے یہ صرف انڈیا میں ہی ضرورت نہیں ہے, اس کی پاکستان ہمیں بھی ضرورت ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ یہاں پہ تو کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہو رہا, لیکن جو ایکسٹریمزم پاکستان میں بھی ہے انٹرنلی, پاکستان کو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یار انڈیا میں بھی کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ کراچی کے نام سے وہاں پہ کراچی کے نام سے وہاں پہ کچھ ریسٹورینٹس یا کچھ جگہیں ہیں ان کے اوپر اٹیکس ہونے شروع ہو گئے انڈیا کے اندر. بلکہ وہاں پہ ایکسٹریمزم وہ تو پیٹرنائزڈ ہے نا, پورا ایک اسٹیٹ پیٹرنائزڈ ہے اس ٹائم فار دی پاسٹ 10-12 ایئرس جب سے مودی گورنمنٹ. اچھا پاکستان میں بمبئی بریانی پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا. ہاں پاکستان پہ نہیں ہوا, بمبئی کی بریانی کے مسالے بھی بکتے ہیں, لیکن پاکستان میں بھی ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہم بلیو کرتے ہیں فیٹف ایک اچھی نگرانی تھی, اس کے بعد آپ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی, کوئی ٹیررزم فائنانشیل
معاملات نہیں چل رہے, کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہو رہا جس کو ہم ملیٹنسی کہہ لیں, جس کو ہم ادھر سے فریڈم فائٹنگ کہہ لیں, لیکن انٹرنلی ان چیزوں کو آپ نے کیسے روکنا ہے, ان کو کہاں پہ لمٹ قرار دینی ہے اس کی, ان کو کیسے جو اپنے ادھر پلیئرس ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. آخری بات اس پہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 14 نکات ہیں وہ یار ان پلیز پہ 14 عمل کریں. نکات آج تو پاک قاعدے سے اپنے 14 نکات نہیں تو یاد ہے. نیشنل ایکشن پلان صرف لیکن بار بار جو آپ فرماتے ہیں وہی ہے کہ جب کوئی بہت موقع آتا ہے تو پریس ریلیز کی حد تک ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ہمیں میں تو محسن نقوی ویسے تو بالکل انہوں نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے, لیکن میں چیف صاحب سے اپیل کرتا ہوں آنیسٹلی کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے پاکستان میں پروونشل کوآرڈینیشن پتہ نہیں کیا رپورٹ بنا کے چلے جاتے ہیں, بھائی آپ ہر ڈسٹرکٹ میں اس کے کمپلینٹ کے حوالے سے سیلز رکھیں, ایک افیکٹو جو آپ نے ادھر پنجاب میں آپ نے کرائم کنٹرول بنایا نیا, جو سہیل ظفر چٹھا کی قیادت میں زبردست آفیسر ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, تو وہ آپ پورے صوبوں میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کیوں نہ بنائیں یار. کمپلینٹس آپ کو ملنی چاہیے, پتہ چلے آپ نے کیا امپلیمنٹ کیا, پبلک کیا کہہ رہی ہے. یہ جو اکیلے میں پریس ریلیز جاری کر دینے سے نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ نہیں ہونا. اچھا, اب بجٹ اسپیشل پہ ہاں جی, اب آ جائیں جلدی جلدی. سر, پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینس کے لیے ایک انتہائی کنٹروورشل پروگرام ہے جس کو کنٹروورشل ہے, میں یہ بتاتا ہوں. آپ بنا رہے ہیں نا, وہ تو آپ کو پتہ ہے اپوزیشن بھی کٹھی ہو جاتی ہے. سر میری بات سن لینا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ بلاک ایلوکیشنز کو منع کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بلاک ایلوکیشن کیا ہے ذرا میں یہی بتاتا ہوں نا. اب ہوتا کیا ہے, یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام پہ پارلیمنٹیرینس کے لیے یہ پیسے رکھ دیے جاتے ہیں. پچھلے سال جب بجٹ ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام سیپ کے نام سے, کوئی کھاتا کھول لینا ایک, سن لیں بات سن لیں پوری, میں اس کی کھولوں آپ کے سامنے. 72 ارب روپے پچھلے سال انیشیلی جب بجٹ پاس ہوا تھا, جس میں 1400 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی کا رکھا گیا تھا. اور اگر میرے دیکھنے والے, ہم دونوں کے دیکھنے والے اگر یاد کریں, پھر اس کو میں نے کہا تھا یہ ناممکن ہے, یہ میں ابھی آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. اس کو ریوائز کر کے 1100 کیا گیا. اب تقریباً 10 ماہ میں 448 ارب روپے اسپینڈ ہوئے ہیں اپریل تک. مئی اور جون کی ابھی فنڈنگ باقی ہے, یہ میکسیمم 700 تک. میں نے اس ٹائم اگر پروگرام نکال کے دیکھے 700-750 کی بات کی تھی کنزمپشن آپ نے بتائی تھی, یوٹیلائزیشن. اب یہ پروگرام اگلے سال اس کو جاری رکھا جائے گا. میں یاد کرانا چاہتا ہوں 1100 ارب سے ہی نہیں, اگلے سال کے لیے ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ اس کے لیے کتنے پیسے رکھے جائیں گے. جو پی ایس ڈی لیکن ایس ڈی جیز کے نام پہ وہ کھاتا کھلا رہے گا 921 ارب روپے فائنانس منسٹری نے بتایا ہے پلاننگ کمیشن کو کہ یہ اگلے سال کا پی ایس ڈی پی کا سائز ہوگا. ابھی تک اس میں یہ جو پرائرٹیز کمیٹی ہوئی اس نے 3000 ارب روپے کی ڈیمانڈ رکھی. بہت بڑے بڑے پروجیکٹس, لیکن یہ پارلیمنٹیرینس کا پروگرام ختم نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کرتے ہیں دوبارہ پہلے بلاک ایلوکیشن کے ساتھ کہ سپریم کورٹ نے کیسے منع کیا, وہ بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیں. وہ بیسیکلی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. جناب, عمران خان کے زمانے میں یہ پہلے کہا گیا کہ پہلے نواز شریف صاحب کا جب دور تھا 2013 سے 17 عمران خان کے زمانے کہتے تو مجھے وہ کہانیاں یاد آ جاتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے میں. سن لے بات پوری سن لینا. 2013 سے 18 تک ایک عرصے میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکریشنری فنڈنگ ہم بند کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ٹھیک ہے, انہوں نے شروع کر دی. شروع کرنے کے بعد پھر عمران خان صاحب کا جب 2017 کے بعد ڈسکریشنری فنڈ بھی ختم کر دیا گیا تھا. عمران خان صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے اس میں کہا تھا مینیفیسٹو میں کہ ہم ڈسکریشنری فنڈنگ کسی طرح کی بھی بند کریں. ہاں جی, پہلے سال کے دوران انہوں نے بھی بند رکھی, پھر انہوں نے شروع کر دی. پھر جب یہ واقعہ ہوا اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت آئی تھی اپریل میں. ہاں جی, مارچ کے بعد ہی آئی تھی نا ظاہر. جی, مارچ اپریل میں. تو آخری مہینوں کے اندر اور اس سے جو اگلا سال تھا اس کے دوران پارلیمنٹیرینس کو قابو رکھنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کیا گیا, خزانوں کے منہ تو کھلنے ہی تھے نا یار. تو یہ اس کا ایک جو ہے نا وہ دیکھیں آپ نے, اور میں آپ کو بتاؤں جس طریقے سے آپ نے حکومت بدلی خزانے کے منہ تو کھلنے ہی تھے بھائی. بلوچستان میں خاص کر اور سندھ میں اور پنجاب میں بھی اس کے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ رہے ہیں. اب پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ پرابلم یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی اسکیمز ڈالی جاتی ہیں
کوئی کھاتے ہیں. پاکستان میں اس سے زیادہ اپریٹلی اور الائڈلی کرپشن کا کوئی بڑا ذریعہ نہیں ہے. یہ پیسے کرپشن یا پارلیمنٹیرینز کو oblige کرنے کا تھرو منی. کرپشن اس میں یہ پڑھی لکھی بات ہے. کوئی آ کے اس کو ڈینائی کرے اور اس پہ انویسٹیگیشن کر لے. الزام لگا رہے ہیں 40 سے 50% پیسہ آن گراؤنڈ خرچ نہیں ہوتا. اتنے بڑے پارلیمنٹیرینز پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. مل ملا کے سارے کرتے ہیں. سب سے بڑی وائلیشن یہ ہے کہ کاغذوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آدھی فنڈنگ پروونشل گورنمنٹ کریں گی. آپ بتائیں کتنی پروونشل گورنمنٹ کرتی ہیں. دوسری بات, اس کی مانیٹرنگ کا میکنزم کوئی کلیئر نہیں ہے, کتابوں میں ہے بس. وہ تو ظاہر ہے آپ کے بقور ادھر ادھر کرنے ہیں تو ہم نے اس کا میکنزم کیوں بنانا ہے بھائی. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بات کر. لیکن سپریم کورٹ نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ دوبارہ اس کو ایلوکیٹ کریں گے, یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہوگی. بلاک ایلوکیشن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, اس کا ایک پروسیس بتا چکی ہے. نہ اس پروسیس کو فالو کیا جاتا ہے, نہ ان کی ڈائریکٹیوز کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن کون پوچھتا ہے اس میں؟ آپ تو سپریم کورٹ بھی نہیں پوچھتا. آپ تو کوئی بھی نہیں پوچھتا. اچھا, دوسری جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے سال کے لیے یہ جتنا اس سال 50 ارب کر دیا گیا تھا, اگلے سال بھی اگر یہ اماؤنٹ فائنانس منسٹری نے نہ بڑھائی تو 50 ارب روپے پارلیمنٹیرینز کو خوش کرنے کے لیے رکھیں گے. پارلیمنٹیرینز کی فائنینشیل موجن لگی رہیں گی. یس. دوسری بات جو سیلریڈ کلاس ہے جناب, سیلریڈ کلاس کا دو ہے. ایک تو ہم پہلے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ ان کی سیلری کے سلیبس کے اندر ٹیکس کا برڈن کوئی 9.5 ایگزیکٹلی 10% اس کی کمی کی بات ہو رہی ہے. دوسری جو تجویز ہے جس پہ فائنل آخری دنوں میں جو ہے وہ فائنل حکومت کرے گی, وہ یہ ہوگا کہ جو سیلری ہے وہ تقریباً 7.5 سے 10% کے درمیان بڑھے گی. اچھا, تو ایک طرف 10% ٹیکس ریڈکشن میں کمی ہوگی, دوسری طرف 10% جو ہے بیسک پہ. اب اس میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا. یہ ہوتا یہ ہے کہ کیبنٹ میں پروپوزل لے کے جاتے ہیں, تو یہ بیسک پہ یا رننگ بیسک پہ یہ اس ٹائم جو ہے نا وہ فیصلہ ہوگا. تقریباً 15 سے 20% جو سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں. رننگ بیسک میں ویسے دیں تو کچھ فائدہ بھی تو ہونا یار. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. عموماً دیتے بیسک کے اوپر ہی ہیں تاکہ کم سے کم اس کے اوپر جائے. جو آخری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ بھی ایک خبر ہے. ہر سال حکومت پاکستان ایک بجٹ اسٹریٹجی پیپر لے کر جاتی ہے اپنا کیبنٹ کے پاس بجٹ سے پہلے. یہ ایک پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ ہے, اس کے تحت یہ ریکوائرمنٹ ہے. اس دفعہ وہ لے کے نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی IMF کی ٹیم, آپ کو پتہ ہے کہ کل سے بات چیت ہونی ہے تو ہم کیا ورچوئل ٹاکس شروع ہو رہی ہیں, تو ابھی نمبرز ہی فلوئڈ ہیں, تو ہم کیا لے کر ابھی کچھ فائنل ہی نہیں انہوں نے کیا. یس. وہ ادھر سے وہ جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہے وہ جس دن بجٹ پیش ہوگا اسی دن کیبنٹ کے سامنے جا کے رکھیں گے. یعنی کہ کیبنٹ بھی محتاج ہے بیسیکلی ابھی وزارت خزانہ سے IMF کی منظوری کی. جی. پھر جا ورچوئل پہ آپ کچھ کہہ رہے تھے, وہ جناب وہ ویسے ہی ہوگا سمبولیکلی, یا کیا کہتے ہیں سرمونیل جا کے اینڈ پہ اوکے یار. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وزیر خزانہ کے میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے کہ وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ شاید اگر وہ یہاں نہیں آتے تو ورچوئل میٹنگس ہو جائیں, یعنی کہ آن لائن جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں, وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جانے کی تو میں کل بھی کہہ رہا تھا ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ایک چانسز ہیں, وہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان سے جو کریم ٹائم زون ہے اس کے قریب آ جائیں. واشنگٹن کا اور پاکستان کا 10-11 گھنٹے کا, لیکن ہوگی ورچوئلی. ادھر سے کوئی نہیں جائے گا, ادھر سے کوئی نہیں جائے گا, لیکن پاکستان ٹائم زون کے قریب آئے نا تو فائدہ ہے. فائدہ تو ٹھیک ہے, پر جائے گا تو کوئی نہیں نا. جائے گا کوئی نہیں, چونکہ بجٹ کے دن ہے, کیسے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی گل ٹھیک ہے. یہ بجٹ بنائیں گے ادھر جا کے, ان کو جا کے بتاتے رہے. زبردست. اس لیے یہ ورچوئلی ٹاکس ہوں گی, لیکن یہ ہے بڑی امپورٹنٹ سیلریڈ کلاس کے لیے, انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. گاڑیوں میں کمی کے لیے اس پہ علیحدہ سے ایک گاڑیوں میں کمی کیا مطلب؟ قیمتوں میں آف کورس گاڑیوں میں کمی کی, گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے علاوہ پراپرٹی والوں کے لیے کچھ ٹیکسز میں کمی کی بات بجٹ اسپیشل میں آپ بتاتے رہیے گا روزانہ. ابھی اجازت لیں آپ. میں اپنے دیکھنے والوں سے اب گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے. آپ کے کمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں, فیڈ بیک بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اجازت دیجیے, میں بڑے پیار سے پڑھتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.